ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نظر جو ہے اس کے بارے میں ابن القیم کہتے ہیں یہ حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں، یعنی اس کا تعلق حسد سے بھی ہوتا ہے کہ جو حسد کرنے والا ہے جب وہ منہ سے کچھ نہیں بول سکتا، ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتا، کسی چیز چھین نہیں سکتا، تو پھر وہ اپنی نظروں کے ذریعے جو اس کی نیگیٹیوٹی ہے وہ دوسرے میں ٹرانسفر کرتا ہے، اور جس سے حسد کیا جا رہا ہوتا ہے پھر جا کے وہ اس پہ کبھی لگ جاتا ہے کبھی خطا ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی بھی تیر ہوتا ہے نا، کبھی وہ لگ جاتا ہے جا کے نشانے پہ، کبھی نہیں لگتا۔ اب یہ ہے کہ اگر دوسرا شخص آگے سے پروٹیکٹڈ ہے، اس نے دعائیں پڑھ رکھی ہیں، اس نے آیت الکرسی، اور آگے میں انشاءاللہ کچھ دعاؤں کا بھی ذکر کروں گی، اگر وہ ذکر کرتا ہے تو اللہ کے فضل سے ذکر جو ہے وہ ایک محفوظ قلعے کی طرح، تو وہ قلعے میں بند ہے، کوئی اس کے اوپر وار کرتا ہے چاہے نگاہوں سے ہی کر رہا ہو یا باتوں سے، وہ اس تک نہیں پہنچتا، وہ واپس چلا جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ پھر نظر کا لگنا جو ہے یہ برحق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ العین حق، نظر لگنا برحق ہے۔ یعنی بعض لوگ کہتے ہیں لو اب نظر ہی لگتی چلی جائے گی اور آنکھوں سے کیا ہوتا ہے، نہیں، اگر ہمارے دین نے ہمیں بتا دیا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، تو وہ وحی سے ان کو پتا چلا ہے، انہوں نے کسی یونیورسٹی سے کوئی ریسرچ کر کے نہیں بات معلوم کی کہ جس کو کوئی جٹلا دے، کیونکہ دنیا میں تو جو معلومات ہوتی ہیں وہ ایک آتا ہے تو دوسرے کو ریفیوٹ کرتا ہے اور وہ دوسرا پہلے کو کرتا ہے، لیکن جو وحی کے ذریعے علم ہمیں ملا اس کو ہم ریفیوٹ نہیں کر سکتے، اس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا جو ہے یہ کیا ہے، برحق ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ نظر اس وقت لگتی ہے جب انسان کسی کے سامنے آتا ہے، یعنی غائبانہ نظر نہیں لگتی۔ مثلا اگر آپ یہاں بیٹھ کے پاکستان میں کسی کے بارے میں کوئی خبر سنے کہ اس کو کچھ بہت بڑی کوئی چیز مل گئی ہے، تو آپ یہاں سے سوچے کہ کیوں ایسا ہوا ہے، تو حسد تو ہو سکتا ہے مگر نظر وہاں نہیں پہنچے گی آپ کی۔ نظر کسی کو اسی وقت لگتی ہے جب کوئی کسی کے سامنے آتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ کبھی کبھی نظر اللہ کے اذن سے، نہیں اللہ کا اذن ہوتا ہے تو کوئی بیمار ہوتا ہے، اللہ کا اذن ہوتا ہے تو کسی کی موت آتی ہے، تو نظر کے تاثیر اس حد تک ہوتی ہے کہ انسان بیمار بھی پڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ موت بھی آ سکتی ہے اس کو، یعنی اتنی شدید چیز ہے یہ۔ کبھی انسان کو یہ کمزور کر دیتی ہے، کبھی انسان جو ہے وہ اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، یعنی اس کے کئی ایک نقصانات بتائے گئے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قضاء اور قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہے۔ یعنی بہت سے لوگ نظر کی وجہ سے جیسے بیمار ہو جاتے ہیں یا ان کو اچانک کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی خبر دی ہے کہ یہ پاسبل ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے، یعنی کہ جانوروں کو بھی نظر لگتی ہے، گھروں کو بھی لگ سکتی، باغوں کو لگ سکتی ہے، مختلف چیزوں کو لگ سکتی۔ پھر حسد کے سبب بھی نظر لگتی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ حسد نظر بد کو لگانے کا اصل ہے۔ کبھی انسان اپنے آپ کو بھی نظر لگا دیتا ہے، یعنی جیسے آئینے میں دیکھا ہے، یا اپنے بچے کو بھی لگا دیتا ہے، وہ اگرچہ حسد کی وجہ سے نہیں ہوتا، لیکن انسان کے اندر ایک اس طرح کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نگاہ جو ہے وہ دوسرے تک جا پہنچتی۔ کبھی بغیر ارادے کے بھی، اور کچھ لوگوں کی طبعی فطرت کی وجہ سے بھی نظر لگ جاتی ہے، یہ ویری کرتا ہے، کچھ لوگوں کی نظر زیادہ لگتی ہے اور کچھ لوگوں کی کم لگتی ہے، یعنی یہ بھی فیکٹرز میں شامل ہے، لیکن تاثیر میں دونوں جو ہیں وہ ایک جیسی ہی ہے، یعنی حسد کی وجہ سے لگے یا ویسے لگے، اثر دونوں کا ہی ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح دونوں کے جو نکلنے کا مقام ہے وہ دل ہی ہے، یعنی دل کے خیالات، اور دل سے نگاہ کے ذریعے وہ خیالات یا وہ چیز جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے، اور یہ اس کو کہا جاتا ہے نگاہ کی چنگاریاں، جیسے آگ کے اندر سے چنگاری نکلتی ہے نا، آگ جیسے لکڑی کی ہے ویسے، تو یہ نگاہ کی چنگاریاں ہوتی ہیں۔ کبھی ایک واقعے کے رونما ہونے سے پہلے بھی لگ جاتی ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اپنے جو پلانز ہیں یا ارادے ہیں وہ بہت لوگوں کے ساتھ مت ڈسکس کرو کہ اس میں رکاوٹ آ جائے گی۔ حدیث سے یہ قول ہے کہ اپنے منصوبوں کی تکمیل یا ان کی کامیابی تک رازداری سے کام لو، یعنی ان کو بہت اوپن نہ کرو۔ اور یہ چیزیں ہماری روایات میں بھی کچھ نہ کچھ شامل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی لڑکی پریگننٹ ہوئی ہے، خاص طور پہ پہلی دفعہ،
تو وہ ان کو یہ کہتے تھے بڑے کہ کسی کو ذکر نہیں کرنا، کیونکہ بعض لوگوں کو حسد ہوتا ہے ویسے ہی. تو اسی طرح یہ ہے کہ کبھی انسان کو کسی کے ایسے خاص منصوبے کا پتہ چلتا ہے کہ وہ خود چاہتا تھا کہ وہ کام کرے، لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ تو پلانے شروع کر دیا. جیسے پروفیشنل جیلسیز وغیرہ میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں بھی نظر لگ جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نظر بد کی دو اور قسمیں بھی ہیں، اور وہ ہے انسان کی نظر اور دوسری ہے جن کی نظر. یعنی انسانوں کی نظر کے علاوہ جنات کی نظر بھی ہوتی ہے. اور اسی لیے جب ہم واش روم میں جاتے ہیں اور یعنی خاص طور پہ کپڑے وغیرہ بدلتے ہیں تو اس میں دعا سکھائی گئی ہے، کیونکہ جنوں کی نظر بھی برحق ہے، وہ بھی ہماری طرح کی ایک مخلوق ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پر نظر بد کی وجہ سے کالے کالے دھبے پڑ گئے تھے، جیسے وہ چھائیاں نہیں ہمارے کہتے چھائیاں پڑ گئی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر دم کرو کیونکہ اس کو نظر بد لگی ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ریز ہوتی ہیں وہ ہمارے اثر انداز ہوتی ہیں، تو ہماری باڈی کے اندر کیمیکل ریئیکشن وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. تو بعض اوقات اس طرح کی چیزیں واقع ہو جاتی ہیں کہ جس کا اثر پھر فزیکل النس کی شکل میں بھی سامنے آ جاتا ہے. اور جنوں کی نظر جو ہے وہ انسانوں کی نظر سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے. ابو سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نازل ہوئیں. جب یہ دو صورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا اور ان کے علاوہ باقی چیزیں چھوڑ دی. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت سی دعائیں نہ بھی یاد ہو تو کم از کم یہ معوذتین جو ہیں فلق ناس، یہ صبح اور شام 3 دفعہ اگر انسان پڑھ لے تو سارے دن کے لیے اور ساری رات کے لیے پروٹیکٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے پڑھنے کا ٹائم جو ہے وہ سورج نکلنے سے پہلے کا ہے، فجر سے لے کر اور غروب ہونے سے پہلے کا ہے، کیونکہ رات کا آغاز ہو جاتا ہے تو آغاز سے پہلے پڑھ لیا جائے. دن کا آغاز سورج نکلنے سے، تو سورج نکلنے سے پہلے ہی اس کو پڑھ لیا جائے تاکہ کسی بھی چیز کا کوئی اٹیک نہ ہو. نہیں، اس کا جو حفاظت کے لیے پڑھنا ہے وہ مغرب سے پہلے پڑھنا ہوگا، لیکن سوتے وقت اپنے آپ کو جب دم کریں گے آپ تو اپنے ہتھیلیاں پہ پڑھ کے چہرے اور پھر سر اور پھر جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا ہے وہ الگ عمل ہے، وہ بھی پروٹیکشن ہی کے لیے ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات تعجب والی نظر جو حیران کو نظر ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا اچھا واو، ماشاء اللہ نہیں کہتے، تبارک اللہ نہیں کہتے، تو یہ تعجب والی نظر بھی لگتی. یعنی کہ کوئی کسی کی چیز کو دیکھ کے بہت حیران یا خوش ہوتا ہے تو اس سے بھی بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے. وہ ایسا نہیں کہ اس کی کوئی نیت بد ہوتی ہے یا اس کے اندر کوئی حسد یا جیلسی ہوتی ہے، اوور ایکسائٹمنٹ جو ہے وہ بھی نقصان کا باعث بن جاتی، کیونکہ ہر چیز میں ہمارا دین جو ہے نا وہ اعتدال سکھاتا ہے، درمیانی راہ، نہ نفرت کی انتہا اور نہ خوشی کی انتہا، بلکہ ہر چیز اعتدال میں. اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ کہف میں آتا ہے ایک شخص کا باغ تھا بڑا خوبصورت، تو جل گیا. تو دوسرے نے کہا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا. جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یہ کیوں نہ کہا کہ جو اللہ نے چاہا، کوئی قوت نہیں اور کچھ بھی نہیں مگر مدد اللہ ہی کی ہوتی ہے. اگر تو مجھے دیکھتا کہ میں مال اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں تو کیا ہوا. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک خاص چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب انسان کسی بھی چیز کو دیکھ کر خوش ہو تو کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. ابن حجر کہتے ہیں نظر کبھی خوشی اور تعجب کی صورت میں بھی لگ جاتی ہے، اگرچہ وہ حسد کے بغیر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کسی محبت کرنے والے کی طرف سے ہو، اگرچہ وہ کسی نیک آدمی کی طرف سے ہی ہو. اگر کسی آدمی کو کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو فوراً اس چیز کے لیے برکت کی دعا کرنی چاہیے، بارک اللہ فیکم، جو اس کو اچھی لگتی ہے تو یہ اسی کی طرف سے دم ہو جائے گا. یعنی ادھر سے نظر کا تیر آ رہا ہے اور ادھر سے دعا آ رہی ہے تو وہ ایک چیز جو ہے وہ دوسرے کو ہٹا دے گی. تو اس میں آپ دیکھیے کتنی بہترین چیز ہمیں پتہ چلی. یعنی برے انسان کی تو لگے گی، لیکن آپ کے محبت کرنے والے کی بھی لگ سکتی ہے، نیک لوگوں کی بھی لگ سکتی ہے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں تو بڑا نیک ہے، بڑا اچھا انسان ہے، بڑے اچھے اخلاق کا ہے، تو سیف ہے اس کے پاس اپنے بچے کو چھوڑنا، یا لیکن وہ بھی انسان ہے اور اس کی نظر بھی ہو سکتی ہے. اب ہم کس کس کو روکیں اور کس کس سے کچھ لڑیں جھگڑیں؟ کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے، اور اس کا آگے انشاءاللہ طریقہ بتاؤں گی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض نظریں بیمار کر دیتی ہیں. ہر نظر بیمار نہیں کرتی، بعض نظریں بیمار کر دیتی ہیں اور اس میں مریض کے اوپر علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں.
حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد اللہ کے اذن سے انسان کو دیوانہ کر دیتی، یعنی ذہنی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، ڈپریشن کی بیماری، ایسی بیماریاں کہ جن کا کہیں کوئی علاج ہی نہیں اور کوئی ڈائگنوسس میں نہیں ہوتے، کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ پھر اسی طرح کچھ نگاہوں سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے، یہ زہریلی نگاہیں ہوتی ہیں۔ اسمعی کہتے ہیں، ایک لغوی ہے یہ، میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کی نظر بہت زیادہ لگتی تھی کہ اس نے کسی گائے کے متعلق سنا تو اس کو اس کے دودھ کی دھار کا نکلنا اچھا لگا۔ اس نے کہا یہ ان گایوں میں سے کون سی گائے ہے؟ تو انہوں نے اس گائے سے توریہ کرتے ہوئے کہا یہ تو فلاں ہے، کسی اور گائے کا بتا دیا، اصل کا نہیں بتایا تاکہ نظر نہ لگے۔ تو دونوں گائے ہلاک ہو گئی، یعنی وہ بھی اور دوسری بھی۔ پھر اسمعی کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتا تھا جس کی نظر بہت لگتی تھی کہ جب میں کوئی ایسی چیز دیکھتا ہوں جو مجھے اچھی لگتی ہے تو مجھے یوں لگتا ہے میری آنکھ سے تپش اور حرارت نکل رہی ہے، یعنی آنکھوں سے ہیٹ نکل رہی ہے۔ اس سے اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ پھر اس معاملے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی صرف اللہ کے اذن سے ہی لگ سکتی، ورنہ نہیں لگتی، چاہے کسی کی بھی ہو۔ یعنی نہ کسی کے اندر کمال ہے کہ کوئی کہے میری آنکھوں میں تو فٹ ہے وہ کچھ، میں جا کے جس سے مجھے نفرت ہے اس کو تو میں کچھ کر کے آتا ہوں۔ نو وے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو۔ جی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو مصیبت آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے، اور جو شخص ایمان لے آتا ہے اللہ پر، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے اذن سے ہوا، اللہ کا فیصلہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہے، یعنی کہ ہماری قسمت میں اگر کچھ تکلیفیں لکھی ہوئی ہیں تو پھر وہ چیز واقع ہو جاتی ہے، اور اگر نہیں تو کوئی جو مرضی کر لے، نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر لگنا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پہ غالب ہو سکتی ہے تو وہ نظر بد، پھر اذکار اور تلاوت کی کمی کی وجہ سے لگتی ہے۔ یعنی جب کہیں سے کوئی تیر آتا ہے اور آگے بچاؤ کا سامان نہیں، کوئی ڈھال نہیں، تو وہ جا پڑتا ہے اس پر۔ اور اسی طرح صبح و شام کی حفاظت کی دعائیں جو ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے انسان کا، کہ انسان کسی، یعنی اس نے تلاوت بھی کی، اس نے دعائیں بھی پڑھ لی، اس نے پروٹیکشن کے سارے کام بھی کر لیے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی تکلیف پہنچ گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ نے دراصل اس شخص کو ایک امتحان میں ڈالنا تھا، اس کو ٹیسٹ کرنا تھا، اس لیے اس تک یہ چیز آ گئی۔ اس لیے انسان یہ نہ سوچے کہ پھر کیا فائدہ حفاظت اختیار کرنے کا، یہ دعا پڑھنے کا، جب لگنی ہے تو لگ جائے گی، نہیں تو نہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ پروٹیکشن بھی ہوگی، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے فلو شاٹس لگوائے ہوتے ہیں، اس کے باوجود فلو ہو جاتا ہے۔ تو اس میں غسل جی ہاں۔ اب یہ کہ جو جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ عام طور پر کیا ہوتی ہیں، اس میں چہرے کے داغ دھبے وغیرہ، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو چھائیاں دیکھ کے کہا تھا کہ اس کو نظر لگی ہے۔ بچوں کا بلا وجہ رونا، وداؤٹ اینی ریزن، کھا بھی لیا، سو بھی لیا، سب کچھ کر لیا، روئے جا رہے ہیں، چپ ہی نہیں کر رہے، اور انسان کو سمجھ ہی نہیں آتی بعض اوقات۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سب نے جو بچے پالے ہیں، کبھی کبھی ایسا فیز آ جاتا ہے کہ ماں بھی تنگ آ جاتی ہے اور اٹھا کے پھینک دیتی ہے، اچھا جاؤ رو لو، پھر تم کسی چیز سے بہل ہی نہیں رہے، چپ ہی نہیں ہو رہے، وجہ بھی نہیں بتاتے، تو بنیادی طور پر وہ ان کے اندر ہی کوئی ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بچے کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے فرمایا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ کیا تم نے اس کو نظر بد کا دم نہیں کیا، نہیں کروایا؟ یعنی کہ اس کو دم کرو، کیونکہ یہ نفسیاتی طور پر ڈسٹرب ہے۔ پھر بچوں کی کمزوری، یعنی کھانے پینے کے باوجود ان کی صحت نہیں بنتی، کمزور۔ اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس کو کہا کہ میں اپنے بھائی کے بیٹوں کو، جعفر جو تھے آپ کے کزن تھے، ان کے جسموں کو دبلا پتلا دیکھتا ہوں، کیا ان کو کھانے پینے کو نہیں ملتا، ان کو فقر و فاقہ ہے کچھ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہیں بہت جلد نظر بد لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا انہیں دم کرو، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چند کلمات پڑھے، تو آپ نے فرمایا ان سے تم ان کو دم کرو، یعنی یہ کلمات پڑھ کے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے اندر نفسیاتی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، بعض اوقات انسان اونچائی سے گر پڑتا ہے، یعنی مقام کی اونچائی ہو یا پھر ویسے فزیکلی کہیں چڑھا ہوا ہے، اچانک نیچے آ گرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اونچی جگہ پر چڑھتا ہے پھر وہاں سے گر پڑتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی کہ یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے، یعنی سلپ کروا دیتی ہے۔ کبھی شدید بیماری بھی لگ جاتی ہے،
اور انسان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے اور دونوں کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے. تو سہل نے اپنا اون کا جبہ اتارا یعنی کوٹ اتارا. عامر کہتے ہیں کہ جب میں نے اسے دیکھا تو میری نظر اس کو لگ گئی. وہ پانی میں اتر کے نہانے لگ گیا. میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی کچھ آواز سنی. میں اس کے پاس آیا, 3 دفعہ آواز دی, اس نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی. آپ تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے. کہتے میں ابھی بھی آپ کے پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. آپ نے اس کے سینے پہ 3 دفعہ ہاتھ مارا, پھر یہ دعا دی, اللہم اذہب عنہ حرہا و بردہا و وصبہا, اے اللہ اس کی گرمی سردی بیماری لاغری دور کر دے. پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا کوئی وجود یا مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے, اس سے یعنی نظر نہیں لگے گی, کیونکہ نظر کا لگ جانا برحق ہے. اسی طرح کچھ اور علامتیں بھی ہیں. سر دکھنا بغیر کسی وجہ کے, بخار کا ہو جانا, کبھی کندھوں میں درد ہونا, اس طرح کا کہ جیسے کوئی جلن ہو, یعنی کہ یوں لگے جیسے 2 کندھوں کے بیچ میں جیسے کسی نے کوئی گرم چیز رکھی ہوئی ہے. یعنی ایک تو ہوتی ہے درد اور ایک ہوتی ہے درد کے ساتھ ایک برننگ فیلنگ, جلن سی. پھر اسی طرح نیچے والے حصے میں, پیٹھ کے نیچے والے حصے میں درد کا ہونا. قرآن سنتے وقت جمائیاں آنا, سننے میں یا پڑھنے میں قرآن میں دل نہ لگنا. اسی طرح ٹھنڈک میں بھی گرمی لگنا, اور کبھی الٹا کہ گرمی میں ٹھنڈک لگنے لگ جانا. بالوں کا اچانک گرنا شروع ہو جانا, پوری لٹیں جو ہیں وہ اترنا شروع ہو گئی ہیں. فوکس کھو دینا, فوکس نہ ہونا, کبھی وزن کا اچانک کم ہو جانا, بھوک نہ لگنا, کبھی چیز کو حفظ یاد نہ کر سکنا. یعنی بچے ہوتے ہیں نا حفظ قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں, کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا, کرتے کرتے جا کے کسی ایک سپارے پہ ایسا اٹکتے ہیں آگے نہیں بڑھ پاتے. بعض تو بچے چھوڑ ہی دیتے ہیں اور بعض رو دھو کے اور پھر دوبارہ کبھی شروع کرتے ہیں. پھر اسی طرح اسکن ڈیزیزز, پھر نیند کا کم آنا, تنہائی پسند ہو جانا, اس سے ملنے کو دل نہیں, رونے کی خواہش, بلا وجہ رونا بغیر کسی ریزن, کبھی صرف جسمانی اور کبھی روحانی جسمانی دونوں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اور اس میں خاص طور پر لوگوں میں جا کے نہ بیٹھنا, مردم بیزار ہونا, کسی سے میل ملاپ پسند نہ کرنا. پھر اس طرح ہسبینڈ وائف کے بیچ میں آپس کا تعلق ختم ہو جانا, یعنی فزیکل ریلیشن نہ ہونا, یا ویسے ہی آپس میں ایک دوسرے سے اچاٹ ہونے لگنا. مال میں برکت کا نہ ہونا, جس کام میں نظر لگی اس کام سے دل اچاٹ ہو جانا. یعنی بعض اوقات ہوتا ہے ایک انسان ایک چیز بڑی اچھی کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے, کسی کو بیکنگ کا شوق ہے, کسی کو کسی چیز کا, اچانک ہی شوق کا ختم ہو جانا اور بیزار ہو جانا اس کام سے. اچھا لوگوں پہ شک کرنے لگنا کہ یہ مجھے گھورتا ہے, یہ مجھے دیکھتا ہے, اس کی نظریں ایسی ہیں, یعنی لوگوں کے بارے میں منفی خیالات کا پیدا ہو جانا. پھر اسی طرح اس بات کا احساس ہونا کہ میں لوگوں کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو پا رہا, یعنی لوگ مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہے, یعنی اس قسم کے منفی خیالات دل میں جم جانا. اب یہ ہے کہ بچا کیسے جائے, کیا اس شخص کا پتہ لگایا جائے کہ کون ہے ایسا جو مجھے نظر لگاتا ہے. بعض لوگ ایک دم آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں, سب ٹھیک تھا, اچانک بچے کو کچھ ہو گیا, اچانک کوئی چیز ایسی نقصان ہو گیا, تو اس وقت جو بھی کوئی ہو وہ اپنے آپ کو خود بھی آفر کر سکتا ہے کہ بھئی میں خوش ہو گئی تھی دیکھ کے, یا مجھے اچھی لگی تھی یہ چیز, تو ہو سکتا ہے میری نظر ہو. تو پھر وہ وضو کا پانی اس کا لے کے تو جس انسان پر لگی ہو نظر اس کے اوپر چھڑکا جا سکتا ہے. تو اس میں بچاؤ کے طریقوں میں سب سے پہلے تو یہ کہ انسان اللہ پہ بھروسہ کرے. کوئی چیز مجھے نہیں نقصان دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے, لہٰذا اللہ پہ توکل جو ہے نا اس کا سب سے بڑا علاج ہے. یعنی سن کے ساری باتیں تو انسان ہر وقت وہم نہ کرے, ہر چیز کے اوپر نظر کا ٹھپا نہ لگا دے کہ یہ بھی نظر ہے یہ بھی نظر ہے, نہیں ہے ضرور, لیکن ہر چیز نظر کی وجہ سے نہیں ہوتی. تو انسان اللہ پر بھروسہ کرے, اس پر توکل کرے, اور یہ پڑھے جب اسے ڈر یا کوئی خوف یا پریشانی لاحق ہو تو کہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, میں نے اپنا معاملہ سارا اس کے سپرد کر دی, کچھ نہیں ہوتا مجھے. پھر اللہ کی پناہ لینا. حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے نظر لگنے سے پناہ مانگو, یعنی اللہ سے یہ دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نظر سے بچانا, لوگوں کی نظروں سے محفوظ کرنا, کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ اگر مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں, اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ بھی رکھتا ہوں. تو اس لیے اگر آپ کو یہ شک ہو کہ فلاں میرا دشمن ہے اور فلاں میرے سے حسد کرتا ہے اور وہ مجھے نظر لگاتا اور مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتا, تو اس کے شر سے بچنے کی دعا اللہ سے کرنی, اللہ مجھے اس کے شر سے بچا. پھر اسی طرح نعمت کو چھپا کے رکھنا, یعنی بہت زیادہ اس کو لوگوں کو نہیں بتانے کی ضرورت.
ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کو رازداری میں رکھ کر مدد حاصل کرو. بے شک ہر صاحب نعمت حسد کیا جاتا ہے، جس کے پاس بھی نعمت ہوگی اس سے لوگ حسد کریں گے. پھر نعمتوں کے چھپانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان بہت زیادہ ذکر نہ کرے. آج کل آپ دیکھیں کتنا زیادہ ٹرینڈ ہو گیا، ادھر شادی ہوتی نہیں، ادھر تصویریں جو فیس بک پہ آ جاتی ہیں، واٹس ایپ پہ سب کے ساتھ شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. اب تو لوگوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے اپنے بچوں کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں، جو وہ کسی اور کو دیکھتے ہیں، یا کسی کے پاس اتنا پہننے کو نہیں ہوتا، ایسے ڈریسز نہیں خرید سکتے، تو وہ چیزیں دیکھ دیکھ کر پھر دوسروں کو اپنے اندر وہ جو ایک تکلیف سی اٹھتی ہے نا، ہوک اٹھتی ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں، تو یہ چیزیں بھی دوسروں کو پھر نقصان دینے کا سبب ہو جاتی. تو یاد رکھیے کہ تصویر پر بھی نظر لگتی ہے، نہیں ایک دیکھ فزیکلی انسان سامنے، اور ایک یہ اسی لیے کئی لوگ جادو میں تصویر استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ جس پہ جادو کروانا ہوتا ہے نا، تو نجومیوں کے پاس تصویر لے جاتے ہیں اور پھر اس پہ خاص ٹارگٹ کیا جاتا ہے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ دور سے نظر نہیں، دور سے اس طرح نہیں لگتی کہ دیکھا نہیں اگر کسی کو، لیکن اگر تصویر دیکھ رہے ہیں تو اس پر بھی لگ سکتی ہے. اور یہ تو یعنی جادوگر جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ تصویر یا کپڑا منگاتے ہیں، یعنی کہ جو جسم سے اترا ہوا کپڑا ہوتا ہے نا، یا بیل منگاتے ہیں یا ناخن یا اس طرح کی چیز جو کسی کے بھی یعنی اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہو. پھر اسی طرح جب ہمیں پتہ چل جائے کہ کچھ لوگ ہم سے حسد کرتے تو پھر ان سے انسان بچ کے رہے. رشتہ داروں کے ساتھ انسان نہیں بچ سکتا، لیکن میل ملاپ انٹریکشن کم کرے، یعنی یہ نہیں کہ کاٹ کے رکھ دے، کم کرے. اور جو دوسرا سوشل سرکل ہے اس میں انسان جب دیکھے کہ کوئی شخص جب بھی آپ سے ملتا ہے آپ کو تانے یا کوئی ایسی باتیں سناتا ہے اور جس سے آپ بوجھل دل لے کے گھر واپس آتے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ کنارہ کشی کر لیں، اچھے لوگوں سے ملیں، کہ جن کو مل کے دیکھیے انسان دوست کیوں بناتا ہے، تاکہ اکٹھے بیٹھ کے اپنے غم شیئر کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے سپورٹ ہو. تو اگر آپ دیکھیں کہ وہ الٹا آپ کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو پھر اوائڈ کریں، ایسے لوگوں سے مشورہ بھی نہ لیں، کیونکہ جب انسان کسی سے مشورہ لیتا ہے نا تو اپنے سارے راز پہلے بتاتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے تو وہ بھی تکلیف کی چیز ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ کہ انسان اپنی کوئی چیز دیکھے یا کسی کی ذات مال تو پسند آئے تو پھر برکت کی دعا دے، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مال کے علاوہ جو چیزیں اچھی لگی ان پر بارک اللہ علیہ کہہ دے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ انسان جب کسی کی چیز دیکھتا ہے اور اس کے دل میں رشک آتا ہے میرے پاس نہیں، تو انسان آخرت کی بات سوچے کہ اگر دنیا میں نہیں تو آگے ہے نا، اچھے کام کرے، اللہ تعالیٰ کل دے دے گا. پھر اسی طرح اگر کسی کو بیمار دیکھے انسان تو یہ دعا پڑھ لے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے اس مصیبت سے نجات دی، یعنی بچا کے رکھا، مجھے بیماری لاحق نہیں ہوئی، جس کے ساتھ اللہ نے تجھے مبتلا کیا اور مجھے اپنی اکثر مخلوق پر فضیلت دی، بہت زیادہ فضیلت. یعنی انسان یہ بھی دیکھے تو میرے پاس بھی تو بہت کچھ ہے، بجائے اس کے کہ انسان دوسروں کا ہی دیکھتا رہے کہ اس کے پاس یہ اور اس کے پاس جو اپنے پاس ہے اس پر بھی شکر ادا کرے. پھر اسی طرح شرکیہ کاموں سے بچنا چاہیے. بعض لوگ نظر سے بچنے کے لیے کئی تل لگا لیتے ہیں، کبھی وہ کوئی کالا کڑا پہن لیتے ہیں یا کوئی دھاگا پہن لیتے ہیں، یہ شرک میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ چیزیں پروٹیکٹ نہیں کرتی. پروٹیکشن صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ دعا کے ذریعے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کسی کو کہلا بھیجا کہ کسی اونٹ کے گلے میں کوئی تانت یا کوئی کلادہ باقی نہ چھوڑو مگر اس کو کاٹ ڈالو. تو مالک نے کہا کہ جس کو آپ فرما رہے تھے اس نے کہا کہ یہ لوگ تو نظر بد سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. آپ نے پاکستان میں نوٹ کیا ہوگا کہ کاروں کے ساتھ ایک کالا سا پراندہ سا چھوٹا سا آگے یا پیچھے یہ جوتا بھی کبھی لگا ہوتا ہے، کبھی وہ کالی سی چیز آگے بونٹ کے ساتھ نیچے لٹک رہی ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی نہیں لگانی چاہیے. جی ٹکو کچھ تو بہت ہی کچھ کیا ہے، تو امام ضامن وغیرہ جو لوگ یہ بھی ٹھیک نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اذکار جو ہے نا ایک زرہ کی طرح ہوتے ہیں اور قلعے کی طرح ہوتے ہیں، مضبوط دیوار کی طرح ہوتے ہیں. یاجوج ماجوج کی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں یہ ذکر اذکار جو ہوتے ہیں، جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں. تو ہر موقع کے جو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا، واش روم جا رہے ہیں، باہر آ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چھینک آ گئی ہے، کسی کو دیکھا ہے، کسی سے وعدہ کر رہے ہیں، تو ہر وقت انشاءاللہ بسم اللہ ماشاءاللہ، یعنی ہر وقت کوئی نہ کوئی ذکر ہمیں سکھایا گیا، وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے سکھایا گیا. اس پر اجر تو ہے لیکن پروٹیکشن بھی ہوتی ہے. پھر اسی طرح قرآن سے علاج، کیونکہ قرآن شفا ہے. خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ. اور پھر انسان حسن ظن رکھے کہ قرآن جب کھولے تو اس نیت سے کھولے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفا بھی دے، یعنی باقی نیتیں بھی آپ کریں گے کہ اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے وغیرہ وغیرہ، لیکن ساتھ یہ بھی کہ اس سے مجھے شفا نصیب ہو.
اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عالجیھا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا علاج کرو. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک عورت کو دم کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا قرآن کے ذریعے اس کو دم کرو، اور اس میں سب سے بہترین ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ پڑھ کے خود بھی اور دوسروں کو بھی دم کیا جا سکتا ہے. ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، تو صحابہ جو اس بستی میں گئے ہوئے تھے ٹریول کی حیثیت سے، انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس کو لعاب دہن لگا دیا. پھر سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا یا سننا، گھر میں لگا دیں روزانہ ایک دفعہ. اب تو اتنی آسانی ہے، پہلے تو لوگ بچے بلا کے گھر میں پڑھواتے تھے، لیکن یہ کہ اب آپ ٹیپ ریکارڈر لگا دیں، آپ اپنے موبائل پہ لگا دیں اور کوشش کریں کہ روزانہ گھر میں سورۃ البقرہ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھا جائے، کیونکہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین چلے جاتے ہیں، اور اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جادوگر اس کو حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. پھر اسی طرح جو نظر اور حسد سے متعلق آیات ہیں ان کی بھی تلاوت کی جا سکتی، اس کا رقیہ بنا ہوا ہے، اور یہ رقیہ منزل کی شکل میں بھی ہوتا ہے اور آیات شفا کی شکل میں بھی ہوتا ہے، تو اس کو پڑھنا چاہیے. یا یہ کہ آڈیو میں بھی ملتا ہے رقیہ، اس کو سننا چاہیے. پھر اسی طرح صبح شام سورۃ الفلق اور الناس کو بار بار پڑھنا اور سننا. پھر سورۃ الکافرون اور آیت الکرسی، یہ بھی حفاظت کے لیے ہیں. پھر سکینت والی جو آیات ہیں جن میں خوشخبریاں ہیں ان کو بھی انسان سنے. اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے نا تو اس کو ہیڈ فون سے سننا چاہیے تاکہ اور چیزوں کے ریسٹرکشن اس میں نہ آئے. تو وہ انشاءاللہ جیسے کوئی بچہ اچانک بیمار ہو گیا یا کوئی ایسی ڈپریشن میں چلا گیا، کوئی مسئلہ، ہیڈ فون لگا کے سنے تاکہ سورہ رحمان بھی، جی ہاں وہ بھی قرآن کا ہی حصہ ہے، تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دم وغیرہ کیا جا سکتا ہے. صبح شام جو اذان ہے وہ بھی اس کے لیے بڑی مفید ہے، اذان کا سننا، صبح شام کی دعاؤں کا سننا. اگر پڑھا نہیں جا رہا، بیمار ہے انسان، لیٹا ہوا ہے، تو وہ لگا چھوڑے اور وہ سنتا رہے انسان. پھر اسی طرح اگر کوئی اور ہے بیمار تو اس کو دم کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار، پہلو کے پھوڑے اور نظر بد میں دم کرنے کی اجازت دی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شرکیہ کلمات سے بچنا چاہیے. اس میں جو لفظ نہیں ہم جانتے کہ اس کا مطلب کیا، وہ نہیں پڑھنے چاہیے. کچھ لوگ اس قسم کے منتر پڑھتے ہیں کہ کسی کو کوئی پلے نہیں پڑتا کہ کیا پڑھیں، معلوم نہیں اس میں شیطانوں سے مدد لی جا رہی ہے، یہ شرک کی کون سی بات. پھر اسی طرح نظر بد سے جو حفاظت کا دم ہے وہ ہے امسح البأس رب الناس بیدک الشفاء لا کاشف لہ الا انت. اے لوگوں کے رب، اس تکلیف کو دور فرما، شفا تیرے ہاتھ میں ہے، تیرے علاوہ کہیں سے شفا نہیں مل سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ دم جو ہے یہ خاص نظر بد کا دم ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. پھر جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دم کرتے تھے، تو وہ بھی ہے بسم اللہ یبریک ومن کل داء یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل ذی عین. پھر اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. حفاظت کی دعائیں ہم آپ کے لیے لائے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ دعائیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ناگہانی آفتوں سے حفاظت کی دعائیں ہیں، بری تقدیر کے شر سے بچنے کے لیے دعائیں ہیں. پھر اسی طرح نظر لگنے کا علاج ایک غسل کی صورت میں بھی ہوتا ہے. جس کی نظر لگے تو وہ وضو کر کے پانی دے اور اس پانی کو جسم پر بہایا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگ تمہیں غسل کے لیے کہیں تو کر دو، یعنی اس پہ ناراض نہ ہو. اور اس کا یہ ہے کہ جس پہ یقین ہو اس سے کہے، یا یہ ہے کہ اگر 2-3 لوگ موجود ہیں تو سب سے ہی کہہ دے. پھر اسی طرح یہ کہ جس کی لگی ہو وہ خود بھی وضو کرے تاکہ اس کی وہ جو خرابی ہے وہ دور ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر یعنی کہ نظر لگانے والا ہے تو اس کا اگر پیا ہوا یا کھایا ہوا کچھ بچا ہوا ہے تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قدرتی چیزوں سے بھی علاج کرے انسان، جیسے زمزم کا پانی گھر میں رکھ دے انسان ایک بوتل، اور جب مریض کو دینے لگے تو صرف ایک چھوٹا سا گھونٹ برابر پانی پورے گلاس میں ڈال دے تو وہ سارے کے اندر زمزم کی پراپرٹیز آ جاتی ہیں. تو اس طرح بھی آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن رقیہ جو ہے یا دم کا پڑھ کے اس پانی کے اوپر بھی پیا جا سکتا ہے، اور کم از کم 3 گلاس اگر روز کے ایسے پانی کے پیے انسان تو بہت فائدہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے انہا مبارکتن انہا طعام طعم، کہ یہ زیادہ بابرکت ہے اور کھانے والے کا کھانا بھی ہے. اور پھر زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے. پھر اس زمزم کے پانی سے نہانا بھی چاہیے اگر میسر ہو، نہیں تو پانی میں ملا کے اس پانی سے انسان نہائے. اور زیتون کے تیل کو استعمال کرے اپنے مساج وغیرہ میں. زیتون کا تیل پینا بھی چاہیے کیونکہ اس سے بھی انسان کے اندر ایک سکون کی کیفیت پیدا ہوتی ہے
اور آپ نے فرمایا زیتون کا تیل کھایا کرو اور اسے لگایا بھی کرو کیونکہ وہ بابرکت درخت سے ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کلونجی کا تیل جو ہے وہ بھی بہت فائدہ مند ہے، کہیں تکلیف ہو تو وہاں پر انسان اس کو لگا سکتا ہے. پھر اس طرح شہد کھانا، کلونجی کے دانے صبح کے وقت لینا 5 سے 7 دانے کیونکہ اس میں شفا ہے. پھر کھجور، پھر سنا مکی، یہ پودا ہی ہوتا ہے. اچھا، سنا مکی کے نام سے ملتا ہے، مکھی نہیں مکی، مکہ سے. جی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ سنا مکی اور سنوت کو لازم پکڑو کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے. سنوت، سین نون واو تے، یا سنوت ہے یا سنوت ہے، سنوت. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ میں نے دیکھا نہیں کبھی. پھر شہد، زیتون کا تیل اور کلونجی کو ملا کے استعمال کرنے، تینوں چیزیں اکٹھی کر لی جائیں. یہ ہر طرح کے روحانی زہروں سے جسمانی زہر کو نکالنے والے، ٹاکسنز کو نکالتے ہیں. پھر ہجامہ، کپنگ، آپ میں سے کچھ لوگوں نے کبھی کرایا ہجامہ کپنگ؟ جی، تو وہ کپنگ جو ہے وہ بہت فائدہ مند ہے زہریلے مادے جسم سے نکالنے کے لیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ علاج کی نیت سے صدقہ کرنا. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے ہمارے بڑے بزرگ جو تھے وہ جو کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو صدقے کا بکرا کرتے تھے. آہستہ آہستہ ٹرینڈ کم ہی ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مریضوں کا صدقے کے ذریعے علاج کرو، ٹھیک ہے، اور ایسے تمام چیزوں سے بچا جائے کہ جو شیطانوں کو بلانے کا ذریعہ بنتے ہیں. یعنی شیطان سے حفاظت بھی مانگی جائے اور ان چیزوں سے بچا جائے جو شیطان کو خوش کرنے والی ہیں. بہت سے لوگ مختلف طرح سے ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کی انہیں کوئی ریزن یا کوئی کاز یا کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کی حقیقت کو سمجھیں کہ ہمارا دین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. جہاں تک حسد کا تعلق ہے تو وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اٹ ایگزسٹس، اس کا وجود ہے. اور انسان کی جب پیدائش ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی، تو سب سے پہلے تو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا تھا اور ان کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں حابیل اور قابیل جو 2 بھائی تھے، ان کے بیچ میں ایسے ہی جذبات پیدا ہو گئے تھے جس کی بنا پر جو سب سے پہلا قتل تھا دنیا میں وہ حسد ہی کی وجہ سے ہوا تھا کہ قابیل جو تھا وہ حابیل سے حسد کرتا تھا. حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان کسی کو ملنے والی کسی نعمت پر خوش نہ ہو اور اس بات کی تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے بس چھن جائے کسی طرح، یا پھر اس سے آگے بڑھ کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، اسے چھیننے کی کوشش کرے یا اسے اس نعمت کو ضائع کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ لگائے. تو ابتدا اس کی ہوتی ہے دل کی ناخوشی سے، دل کی بے چینی سے. جب انسان کسی کے پاس کوئی بھی ایسی چیز دیکھتا ہے جس کو وہ اپنے لیے چاہتا ہے تو پھر انسان اس پر خوش نہیں ہوتا کہ اس کو مل گئی چیز اور مجھے کیوں نہیں ملی. تو یہ ایک عجیب سی تکلیف جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہی حسد ہوتی ہے. اور پھر انسان اگر یہ چاہے کہ دوسرے کو جو چیز ملی ہے وہ اس سے ختم ہو جائے، فنا ہو جائے، زوال ہو جائے اس کا، تو یہ اس سے اگلا درجہ ہے. اور پھر اگر اس کی خواہش سے بڑھ کر یا دل کے خیال سوچ سے بڑھ کر وہ ایکشن میں آ جاتی ہے تو اس سے بھی بڑا ظلم ہے اور اس سے بھی شدید قسم کا حسد ہے. اور یہ حسد جو ہے کبھی کسی کی دولت پر ہوتا ہے، کبھی کسی کی اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی کسی کے عہدے کی وجہ سے، کبھی کسی کے بزنس کی وجہ سے، کبھی کسی کے علم پر، اور کبھی کسی بھی اور ملنے والی نعمت پر عام طور پر انسان کو حسد واقع ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ایسے جذبات ضرور پائے جاتے ہیں، یعنی حسد کے جذبات جو کہ منفی جذبات ہیں. اور یہ انسان کے اندر جیسے غصے کے جذبات ہوتے ہیں یا حسد کے ہیں یا نفرت کے ہیں، تو یہ رکھے کیوں گئے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ انسان کے امتحان کے لیے ہوتے ہیں. انسان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس موقع پر آیا انسان اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتا ہے یا نہیں، اپنی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدل سکتا ہے یا نہیں. اور جو بدل لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں آتا نا، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، یعنی اپنے دل کو، اپنے خیالات کو، اپنے جذبات کو منفی رجحانات سے، ٹرینڈ سے صاف کر لیا. اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ کیا تو اس کے بعد دوبارہ نہیں کچھ ہوگا، دوبارہ پھر اٹیک ہو سکتا ہے، پھر اٹیک ہو سکتا ہے. لیکن انسان اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کرتا چلا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں بس آتی ہیں اور واپس پلٹ جاتی ہیں، وہ اندر نہیں جاتی یا اندر جگہ نہیں بناتی، یا انسان پھر اس سے آگے نہیں بڑھتا
بس جیسے روزانہ ہی ہم نہاتے ہیں اگر، تو پھر اگلے دن پھر میلے ہوئے ہوتے ہیں، یا گھر کی ڈسٹنگ صفائی ہوتی ہے پھر دوبارہ ڈسٹ پڑ جاتی ہے، تو ایسے انسان کے دل پر بھی گرد و غبار پڑتا رہتا ہے، کبھی ایک منفی چیز کا کبھی دوسری کا۔ تو بنیادی طور پر حسد جو ہے یہ دل کی بیماری ہے، یعنی جس انسان کو یہ لاحق ہوتا ہے اس کا دل بیمار ہوتا ہے، اور دل کے اندر ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نہ اپنی نعمتوں کو انجوائے کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور کی نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر خوشی نہیں ہوتی۔ ایسا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا، وہ ہمیشہ خود بھی جلتا ہے اور پھر اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی خوش نہ دیکھے، دوسروں کو بھی جلاتا رہے۔ اور پھر حسد کے جو درجے ہیں، جس میں ایک تو یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت ختم ہونے کی آرزو کرنا چاہے خود کو نہ ملے، دوسرے یہ ہے کہ دوسرے کی نعمت ختم ہونے کی آرزو کرنا اور اس چیز کو خود حاصل کرنے کی، یعنی یہ چیز اس سے نکل جائے اور مجھے مل جائے۔ جیسے بنی اسرائیل میں جب جادو کا بہت رجحان ہوا تھا تو وہ کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا تھا؟ جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی آتا ہے پہلے ہی پارے میں کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ شیاطین جو تھے وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور پھر لوگ جو تھے وہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور بابل کے شہر میں جو دو فرشتے آئے تھے ان پر جو علم اتارا گیا تھا، اور پھر سیکھتے بھی کیا تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر بیوی کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، ان کی جدائی ہو جائے۔ اور تفاسیر میں آتا ہے کہ وہ جدائی کیوں ڈلوانا چاہتے تھے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی تھی کہ ان دونوں کا آپس میں خوش رہنا ان کو پسند نہیں تھا، یعنی کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہو سکتا ہے، دوست ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے کہ یہ دونوں الگ ہو جائیں اور یہ خوش نہ رہیں۔ دوسرا یہ ایک اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ ایک شخص کی بیوی کو اس سے جدا کر کے پھر دوسرا شخص خود اس سے شادی کرے، یعنی ان کو اس لیے الگ الگ کیا جاتا تھا تاکہ وہ نعمت جو کسی اور کے پاس ہے، مثلا کسی کی بیوی خوبصورت ہے یا بہت اچھے اخلاق کی ہے تو یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ میری کیوں نہ ہو جائے، تو اس پر جادو کر دیا جائے، ان دونوں میں لڑائی جھگڑے ہو، یہ الگ ہو اور پھر اس نعمت کو خود حاصل کر لیا جائے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بھی نعمت برداشت ہی نہ کرنا اس وقت تک جب تک اسے خود وہ نہ مل جائے یا دوسرے سے چھن نہ جائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ دوسرے جیسی نعمت چاہنا جبکہ یہ تمنا نہ ہو کہ دوسرے سے چھنے، بس ٹھیک ہے اس کے پاس بھی ہے لیکن میرے پاس کیوں نہیں، مجھے ملنی چاہیے۔ اب ان سب چیزوں میں یہ ساری قسمیں جو ہیں یہ قابل مذمت ہیں، پسندیدہ نہیں ہے، لیکن ان میں سے ایک قسم جس کو رشک کہا جاتا ہے وہ جذبہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے پاس علم دیکھتا ہے، خاص طور پر دین کا علم دیکھتا ہے، اور پھر وہ شخص اس پر عمل بھی کرتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، تو انسان یہ تمنا کرے کہ میرے پاس بھی یہ کوالٹی ہو یا مجھے بھی یہ نعمت ملے، تو اس کی اجازت ہے۔ یا پھر کسی کے پاس مال ہے اور وہ شخص اللہ کے راستے میں خوب خرچ کر رہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات کو خرچ کرتا ہے، تو اس کو دیکھ کے چاہتا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہو اور میں بھی اس کی طرح ایسے ہی نیکی اور خیر کے کاموں میں خرچ کروں، تو یہ جذبہ جو ہے اس کی بہرحال اجازت ہو اور یہ پسندیدہ ہے۔ پھر اسی طرح حسد کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب دشمنی بھی ہوتا ہے، نفرت ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ کوئی دشمنی چل رہی ہو، کوئی خاندانی دشمنی ہو یا ویسے ہی ذاتی ہو یا کچھ، تو اس صورت میں انسان کا دل جو ہے وہ کسی کی خوشی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اس میں قابیل کی مثال آتی ہے کہ ان دو بھائیوں کے درمیان ایک طرح سے دشمنی تھی۔ دشمنی کیا ہوئی اس کے بھی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ وہ دونوں ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے جبکہ حق ایک کا تھا اور دوسرے کا نہیں تھا، تو انہوں نے پھر ایک قربانی کی کہ جس کی قربانی قبول ہوگی وہ زیادہ حقدار ہوگا، تو قابیل کی قربانی قبول ہوگی تو قابیل نے پھر اس کو ختم ہی کر دیا کہ اس کو یہ نعمت نہ ملے۔ دوسری وجہ حسد کی ہوتی ہے خود عزت یا غلبہ یا کوئی مقام حاصل کرنے کی خواہش، کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا سٹیٹس جو ہے یہاں پر زیادہ ہائی ہو۔ مثلا خاندانوں میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک بہو آئی ہے تو اس کی بہت آؤ بھگت ہے، وہی کرتا دھرتا ہے، سارے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرے بھائی کی شادی ہوتی ہے، دوسری
دیورانی یا جٹھانی جو بھی آ جاتی ہے، تو اب وہ اپنے اخلاق یا اپنے قابلیت کی بنا پر اگر ہر ایک کی ہر دل عزیز ہونے لگتی تو جو پہلا شخص ہے اس سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی، اور پھر نئے آنے والے کے خلاف وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے، اور اگر اور کچھ نہیں تو کم از کم دل میں وہ ایک گرج سا یا بغض سا یا ایک عداوت سی ضرور پال لیتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جو یہ خواہش ہے کہ میں بڑا بن کے رہوں۔ آپ دیکھیے کہ حسد بھی ابلیس کی طرف سے اور یہ تکبر بھی دراصل ابلیس کی طرف سے، اور یہ ابلیس نے بھی سجدہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ میری بڑائی ثابت ہو، یعنی مجھے بڑا مانا جائے۔ اس میں ہم عبداللہ بن ابی کی مثال دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں گئے تو مدینہ والے چونکہ بہت عرصے سے آپس میں لڑائیاں کر کر کے تھک چکے تھے، تو انہوں نے پھر آپس کے سمجھوتے سے ایک شخص کو اپنا سردار بنانا چاہا، عبداللہ بن ابی کو۔ لیکن اتفاق کی بات یہ کہ جن دنوں اس کو تاج پہنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ میں ہجرت ہو گئی، اب سب لوگ اس کو چھوڑ کر آپ کی طرف آ گئے۔ اب یہ چیز عبداللہ بن ابی کے لیے بہت ہی ناقابل قبول تھی، اور وہ آخر تک پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی نہ کسی طرح سازشیں کرتا رہا، اور کبھی الزام تراشی آپ کے گھر والوں پر اور کبھی کسی اور طریقے سے۔ تیسری بڑی وجہ جو ہے وہ بھی تکبر ہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان چاہتا یہ ہے کہ سب کچھ میرے ہی پاس ہو تاکہ میری امپورٹنس زیادہ ہو، تو اپنی اہمیت جتانے کے لیے۔ چوتھی چیز جو ہے وہ خود پسندی ہوتی ہے کہ انسان اپنی ہی ذات میں جیتا ہے، اور وہ اس کو اپنے سوا کوئی اور اچھا نہیں لگتا، یا اپنے سوا اس کو کسی کی کوئی خوبی بھاتی نہیں۔ جب کسی کی بھی تعریف ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ اس پر ایسا نیگیٹو کمنٹ دے گا کہ جس کی بنا پر وہ شخص جو ہے دوسروں کی نگاہ میں کم تر ہو جائے یا ذلیل ہو جائے۔ تو یہ چیز بھی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قسم کا حسد کیا تھا، یا مکہ والے، مکہ کے جو سردار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے اور اپنے آپ کو زیادہ قابل یا اہل سمجھتے تھے، اور کہتے تھے کہ انؤمن لبشرین مثلنا یا ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہمارے جیسے انسان ہو، جیسے سورۃ یاسین میں بھی آتا ہے۔ وہ پیغمبروں کو اسی وجہ سے جھٹلایا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی وجہ سے ان کا انکار کیا گیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو یہ ڈر اور یہ خوف، یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے، ایک اور وجہ انسیکیور فیل کرنا کہ اگر کسی اور کو زیادہ امپورٹنس مل گئی، یا کسی اور کو دولت زیادہ مل گئی، یا کسی اور کو عہدہ زیادہ مل گیا، تو پھر میں اپنے وہ سب کام نہیں کر سکوں گا، یا میرے جو مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے، یا جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی مثال بھی آتی ہے کہ وہ اپنے والد کی توجہ چاہتے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی شکل و صورت اور اس کے علاوہ ان کا جو اخلاق اور طور طریقہ تھا وہ اپنے والد کے لیے زیادہ پسندیدہ تھا، تو ان کی توجہ ان کی طرف تھی، تو وہ ان کو ہٹا دینا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے یخلو لکم وجہ ابیکم، یوسف کو ہٹا دو، تمہارے لیے تمہارے باپ کی توجہ جو ہے وہ تو زیادہ حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح بعض اوقات انسان اپنے لیے مقام اور مرتبے کی یا کسی عہدے کی جب خواہش رکھتا ہے، جس کو حب الریاسہ کہا جاتا ہے، یہ وجہ بھی عموماً لوگوں میں حسد کا ذریعہ بنتی ہے۔ کبھی جو پروفیشنل جیلسیز ہوتی ہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی جگہ پر کام کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان کے درمیان یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جڑ کاٹتے رہتے ہیں۔ جو دور پار ہیں ان سے ملتے ہیں تو بہت اچھی طرح، لیکن جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے برداشت نہیں کر پاتے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر ایک شح یا دل کی تنگی یا ایک نفس کی خباثت ہوتی ہے، انتہا درجے کے جیلس طبیعت کے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں کسی کے ساتھ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے، یعنی کہ کوئی اپنا ساتھی ہے کچھ کہیں بھی کسی کے کوئی نعمت دیکھیں گے تو وہ ان کو پسند نہیں آئے گی۔ اور حسد جو ہے یہ اصل میں ایک خیال کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی انسان کے دل میں خیال جنم لیتا ہے اور پھر وہ جڑ پکڑتا ہے اور پھر وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر وہ گرو ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو جہاں تک خیال آنے کا تعلق ہے تو اس پر پکڑ نہیں ہے، یعنی خیال کسی کو بھی آ سکتا ہے کسی کے بارے میں، یا انسان کو رشک آ سکتا ہے، یا انسان کے دل میں کسی کی نعمت دیکھ کے ایک ہوک اٹھ سکتی ہے کہ میرے پاس کیوں نہیں۔ مثلا کسی کے بارے میں، کسی رشتہ دار کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے فلاں ایریا میں بہت اچھا بڑا گھر لے لیا اور اس کے اپنے پاس ابھی کچھ بھی نہیں اور نہ ہی ایسے کوئی گنجائش یا وسائل ہے، تو اس پر وہ غمگین اور رنجیدہ ہو جائے یا رونا شروع کر دے یا چلنا کڑنا شروع کر دے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں، اور پھر اب
اگر خواتین اپنے ہسبینڈ سے لڑنا شروع کر دیں یا اپنی جو ذاتی زندگی ہے، گھریلو زندگی ہے، نجی زندگی ہے، اس کو خراب کر دیں، تو یہ چیز پھر حرمت میں آ جاتی ہے، ناپسندیدہ ہو جاتی. جہاں تک خیال کا تعلق ہے، یہ خیال آیا اور چلا گیا، زبان سے کچھ نہیں نکالا، کوئی ایکشن میں نہیں آیا اور جھٹک دیا اس کو، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، انسان کے لیے کوئی تکلیف دہ یا نقصان دہ چیز نہیں ہے. بنیادی طور پر اگر انسان دیکھے تو جو حاسد ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، کیونکہ کسی بھی شخص کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ دراصل اللہ کے دینے سے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے گھر دے، جس کو چاہے نہ دے، جس کو چاہے بہت اچھا کاروبار اس کے ترقی کروا دے، جس کو نہیں تو اس کے اذن سے ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اولاد اس کے ہاتھ میں ہے، علم اس کے، ساری نعمتوں کا اصل مالک تو وہی ہے. تو حاسد ایک طرح سے اپنے رب سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، اس پر ناراض ہوتا ہے کہ میرے رب نے فلاں کو کیوں دیا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہ دراصل شیطان کے قابو میں آ جاتا ہے. یعنی جب انسان کے اندر حسد زیادہ سے زیادہ ہونے لگے تو سمجھے شیطان نے اس کے اوپر تسلط پا لیا، وہ شیطان نے اس کو کنٹرول کر لیا، شیطان نے اس کے دل کو پکڑ لیا اور اب وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسی کو قید کر لے، یعنی کسی کو گریب کر لے اور پھر اس کو وہاں سے نکلنے نہ دے. تو شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے، وہ ہر دم یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے خوش نہ رہے. یہ کوئی انسان کسی دشمن کے لیے چاہتا ہی نہیں کہ دشمن اس کا خوش ہو، اس کی خوشی اس کو بری لگتی ہے. تو شیطان تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو اس لیے پھر انسان جب یہ سوچے کہ اچھا اگر میرے دل میں ایسے خیالات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر میں نے اپنا آپ یعنی اپنا گھر ابلیس کے لیے کھول دیا کہ اب وہ آ کے قیمتی ترین چیز جو دل ہے اس پر قبضہ کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسیکلی اس چیز سے واضح الفاظ میں منع کیا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ حسد کرے. آپ نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو. بغض ہوتا ہے کینہ، یعنی دل میں نفرت رکھنا. نہ قطع رحمی کرو، رشتہ داروں سے مت کاٹو، اور اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. اسی طرح جہاں حسد آتا ہے اور جڑ پکڑتا ہے تو وہاں سے ایمان نکلنے لگتا ہے، یعنی ایمان میں کمزوری واقع ہونے لگتی ہے، کیونکہ حسد اور ایمان دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. پھر اسی طرح یہ دین کو مونڈ دینے والی صفت، یعنی جن لوگوں کے اندر حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے وہاں سے دین رخصت ہو جاتا ہے، وہاں سے اللہ کی اطاعت اور اللہ پر توکل اور بھروسہ اور اللہ سے راضی ہونا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے دعائیں کرنا، اللہ سے ایک خاص محبت اور قربت رکھنا، وہ چیز انسان کی زندگی سے رخصت ہونے لگتی ہے. تو لوگوں کے لیے خیر خواہی اسی میں ہے کہ وہ حسد نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہترین انسان صاف دل والا اور زبان کا سچا ہے. کسی نے پوچھا کہ صاف دل والا کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا پرہیزگار، پاک صاف، جس کے دل میں گناہ نہ ہو، یعنی جیسے حسد وغیرہ، نہ بغاوت ہو نہ حسد ہو. تو ایسا انسان جو ہے یہ بہترین انسان ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ظاہر تو لوگوں کے سامنے آتا رہتا ہے لیکن ہمارا اندر تو صرف اللہ ہی دیکھتا ہے. تو کسی نے بہت ہی خوبصورت بات کی تھی کہ ہم لوگوں کو نظر آنے والی چیز کے بارے میں تو بہت کانشیس ہوتے ہیں، لیکن جو چیز صرف اللہ دیکھتا ہے اس کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اس کو ہم کیا دکھا رہے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو جو ہمارا دل دیکھتا ہے وہ پھر کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا بھرا ہوا ہے. اور جنت والے جو ہیں وہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہوگی کہ وہاں وہ کسی سے حسد نہیں کریں گے. ہر جنتی کے اوپر کئی درجوں والے ہوں گے اور کوئی اس کے ساتھ والے ہوں گے، لیکن کوئی کسی سے حسد نہیں کرے گا. لیکن یہ خوشی پر وہاں تبھی کسی کو ملے گی جب دنیا میں انسان اس چیز کو اپنے اندر سے صاف کرنا شروع کر دے. قرآن مجید میں آتا ہے ادخلوها بسلام آمنین، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ، امن میں رہتے ہوئے، بلا خوف و خطر. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ان کے دلوں میں اگر کچھ قدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے اور وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بڑے بڑے کاؤچز پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. اب اس میں یہ کہ جنت والے جب جنت کے قریب پہنچیں گے تو اندر جانے سے پہلے وہ ایک پل پہ روکے جائیں گے اور اس پل پر ان کو صاف ستھرا کیا جائے گا، فزیکلی بھی، کیونکہ اب جنت میں انٹری ہے،
اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی صاف کیے جائیں گے، کیونکہ جنت میں ہر دو لوگوں کے دل ایک جیسے ہوں گے، یعنی سارے جنتی ایک دل والے ہوں گے، کوئی کسی سے نفرت، حسد، بغض، کینہ، جالسی کچھ بھی نہیں ہوگی، تو اس کے ساتھ اندر جانے کی اجازت ہی نہیں۔ تو اگر ایک انسان کے کوئی نیگیٹو تھنکنگ ہے، کچھ نہ کچھ اس کے اندر آتا رہتا ہے، یا کچھ لوگ اس کو تنگ کرتے ہیں اور ان کے بارے میں اس کے دل میں بدگمانی، لیکن وہ دونوں اپنی اپنی جگہ بڑے اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، یہ بہت صدقہ خیرات کرنے والا ہے، یہ بہت عبادت گزار ہے، یہ اور کسی خوبی کا مالک ہے، اب یہ بھی جنت میں جا رہا ہے، وہ بھی، لیکن دونوں میں بنتی نہیں، کیونکہ بعض اوقات طبیعتیں نہیں بھی ملتی۔ تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جنت میں بھی رہیں اور اندر سے جلتے رہیں، کیونکہ جنت میں کوئی جلن نہیں۔ تو اس سے پہلے پھر ان کے دلوں کو صاف ستھرا کر کے، دھو کے، پھر ان کو تیار کر کے پھر اندر لے جایا جائے گا، تاکہ ہمیشہ کی خوشیوں میں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت نہ آپس میں اختلاف کریں گے، لا اختلاف بینہم ولا تباغض، اور نہ ان کے اندر بغض ہوگا، قلوبہم قلب واحد، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے۔ اب یہ کہ حسد کے کچھ نقصانات بھی ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ کہ انسان کے جسم کو خراب کرتی ہے، انسان کے چین کو لوٹ لیتا ہے، انسان کے دین کو خراب کرتا ہے۔ یعنی حسد دوسروں کو تو کیا نقصان دے گا، کرنے والے کو سب سے پہلے اس کو بھی نہیں چھوڑتا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس جگہ آگ جلائی جاتی ہے وہ جگہ کالی ہو جاتی ہے، اس دھوئیں سے جو جل جل کے لکڑی یا کسی بھی چیز سے نکلتا رہتا ہے، جس دل کے اندر یہ آگ ہوتی ہے وہ اس دل کو سیاہ کرتی رہتی ہے۔ انسان کی اچھی عادتیں اور اخلاق مارا جاتا ہے، یعنی جیلس پیپل جو ہوتے ہیں وہ با اخلاق نہیں ہو سکتے، ان کے اندر ایک کھچاؤ ہوتا ہے لوگوں کی طرف سے، وہ آگے بڑھ کے سلام نہیں کرتے، آگے بڑھ کے کسی کی مدد نہیں کرتے، کیونکہ وہ کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ خود اسمائل کرتے ہیں اور نہ ہی ان کو پھر کوئی اسمائل کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بات میں نے آپ سے سنی وہ یہ تھی کہ یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام پھیلاؤ، اور واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور وصلوا والناس نیام، اور اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخلوا الجنت بسلام، تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جس کو کسی سے حسد ہو وہ اس سے آگے بڑھ کے سلام کیوں کرے گا، وہ اس کو کھانا کیوں کھلائے گا، وہ اس کو کسی بھی طرح مدد کیوں دے گا؟ اور پھر ایسی سوچے انسان کو اس حد تک بیمار کر دیتی کہ انسان کی نیند ہی اڑ جاتی ہے۔ پھر جب انسان رات کو سو نہیں سکتا تو پھر صبح تہجد کے لیے کیسے اٹھے گا؟ تو وہ اپنے لیے ایک مستقل مسئلہ کھڑا کیا رکھتا ہے، اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اچھی عادات کھو بیٹھتا ہے۔ پھر ایسا شخص لڑائی جھگڑا کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر دوسروں سے ناراضگی، چھوٹی چھوٹی بات پر اعتراض، یعنی کوئی سانس بھی لے رہا ہے تو اس کو اس پر بھی اعتراض ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی آواز کیوں آ رہی، یعنی بہت سینسٹیو اور ٹچی جس کو کہتے ہیں نا وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ سب سے بڑی نقصان تو یہ کہ نیکیاں انسان کی ضائع ہونی شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ حسد کی وجہ سے انسان غیبت بھی شروع کر دیتا ہے، چغل خوری شروع کر دیتا ہے، تانے دینے شروع کرتے، ٹانٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جب آپ کسی کو دکھ دے رہے ہیں، اذیت دے رہے ہیں، تو آپ کی نیکیاں جو ہیں وہ اس کی طرف۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔